ویسے کوئی کیٹیگرائزیشن ہے آسان یا بڑا یہ ڈیٹیلڈ ہے معاملہ کہ کن جانوروں کا کی خون یا نجاست پاک ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس کا کوئی براڈ کوئی فارمولا ہے تو بتا دیں، بہت زیادہ ڈیٹیلز نہیں ہے اگر تو میں نہیں پیچیدہ ہے تو۔ خون جو ہے وہ تمام جانوروں کا حرام ہے، ناپاک ہے۔ صحیح، اس میں یہی رائے ہے فقہ جعفریہ میں یا کچھ وہ ہے؟ حرام گوشت جانوروں میں سے تمام کا خون حرام ہے، اور وہ جو خون جہندہ رکھتے ہیں جنہیں ذبح کیا جائے تو خون اچھل کر نکلتا ہے، جیسے کہ گائے بکری وغیرہ، ان کا وہ جو خون اچھل کر نکل رہا ہے وہ نجس ہے، اور وہ جو خون جب تک بہتا رہے گا وہ نجس ہے۔ سارا خون بہنے کے بعد جو اندر رہ جائے ہوتا ہے، وہ خون اندر رہ گیا، وہ خون پاک ہوتا ہے، لیکن اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ کسی چیز کا پاک ہونا اور بات ہے اور اس کا کھانا حلال ہونا اور بات ہے۔ جیسے مٹی ہے پاک ہے لیکن ہم کھا نہیں سکتے، تو وہ خون جو اندر رہ گیا ہے سارا خون نکلنے کے بعد، وہ خون نجاست و طہارت کے اعتبار سے تو پاک ہے، لیکن کھانے کے اعتبار سے وہ بھی حرام ہے۔ ٹھیک، اور نجاست کے حوالے سے تمام جانوروں اس میں بھی جیسے حلال گوشت پرندوں کا جو فضلہ ہے اس کی کراہت تو ہے، لیکن تو ظاہر ہے، ہاں تو وہ اس کو لیکن بہرحال پاک سمجھا گیا ہے، لیکن یہ کہ اس کی کراہت اپنے مقام پر ہے۔ حلال گوشت جانور جو ہیں جیسے کبوتر وغیرہ ہوتے ہیں، تو اگر وہ کہیں گر جائے کوئی تو نجاست نہیں ہے، نجاست نہیں ہوگی، وہ کراہت ہوگی، اس کو صاف کر لے وہ۔ ہاں صحیح، ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ یہ مسئلہ اس وقت، سوری آپ انٹرپٹ کر رہا ہوں، اس وقت کام آ سکتا ہے کہ جب ایک انسان مثلا سفر کے عالم میں یا کہیں ایسی جگہ پر ہے کہ اب اس میں بیٹ گر گئی ہے، اب اس نے چلو وہ چینج نہیں کر سکتا، تو بعض لوگ اس کا عذر بنا کے کہتے ہیں کہ میں نماز کیسے پڑھوں، میرے تو کپڑے نجس ہے تو نماز کیسے؟ نہیں، تو یہ عذر قابل قبول نہیں ہے، وہ نجس نہیں ہے بلکہ اس کو وہ دھو لے، جسا ہٹا لے اور پھر نماز ہو جائے گی۔ جی جی۔